اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعتکاف اعتکاف کے وسیع مفہوم کو آج ہم دیکھیں گے۔ اعتکاف رکنے کے مفہوم کو اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں ڈیرا ڈال لینا، مسجد میں رکا رہنا، مسجد میں ٹھہرا رہنا۔ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اسے ہم عاکف یا معتکف کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر اعتکاف کو ہم سمجھیں تو اس کے تین پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہوتا ہے جسے ہم واجب کہتے ہیں، اعتکاف واجب، ایک اعتکاف سنت، ایک اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب جب کوئی شخص نظر مان لے، کسی چیز کی منت یا نظر مان لے، تو وہ اعتکاف واجب۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ اعتکاف سنت کہلاتا ہے۔ اور اب کسی بھی وقت مسجد جا کر معتکف ہوتے ہیں تو یہ اعتکاف مستحب ہے یا نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور اس کا بڑا مقام، مرتبہ اور اجر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور عملاً نیک اعمال کرنے والوں کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی بیٹھا مسجد میں ہے مگر چونکہ اب وہ معتکف ہے، اب اس کا سونا، اس کا روزہ رکھنا، اس کا افطار کرنا، اس کا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، گویا 24 آورز وہ اب حالت عبادت میں ہے، مسلسل نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ ایک شخص اگر باہر کوئی کام کر رہا ہے، جیسے اسے اجر ملے گا ویسے معتکف کو بھی مسلسل اجر مل رہا ہوتا ہے، اس کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی۔ اور اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی مسافت ڈال دیتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جہنم اس سے کس قدر دور کی جا رہی ہے، 3 خندقیں۔ اب یہ بندہ کون ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کر رہا ہے۔ من اعتکف یوما ابتغا وجہ اللہ تعالی، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک دن کا وہ اعتکاف کر رہا ہے، مگر کس کی رضا کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ کے مکھڑے کا طالب ہوتا ہے، حسن لم یزل کو تکنا چاہتا ہے، اپنے مولا کو منانا چاہتا ہے،
فرمایا جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو ڈال دیتے. تو اب آپ اسے اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ جہنم جائے گا. ابھی یہ ایک دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے مکھڑے کا طالب بن کر یہ اعتکاف بیٹھا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے بابا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کا حجت و عمرت. امام زین العابدین راوی ہیں اور فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، یعنی ایک عشرے کا اعتکاف کیا، تو اس کا اجر یہ ہے کہ اس کے نام اعمال میں 2 حج اور 2 عمرے لکھ دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس پر کیسے برستی ہے. 2 حج کا ثواب، 2 عمروں کا ثواب، یہ ایک عشرے کے لیے 10 دن کے لیے جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، مسجد میں جم کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی خاطر ٹھہر جاتا ہے، اللہ کے مکھڑے کا طالب بنتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتے ہیں. اب یہاں اس سے بھی بڑھ کر ایک نقطہ، یہ تو تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندے کو اجلا بنانا مقصود ہے، بندے میں اعلیٰ صفات پیدا کرنا مقصود ہے، انسان کو اچھا انسان بنانا مقصود ہوتا ہے. آج ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں. ہماری نیت جو کہ اعتکاف کرتا ہے اس پر ہمارا فوکس نہیں ہوتا. بعض دفعہ دیکھا دیکھی میں بیٹھتے ہیں لوگ، بعض دفعہ رسوم و رواج اور بہت ساری چیزیں مائنڈ میں ہوتی ہیں. سب سے پہلی نیت یہ کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، گویا کہ اللہ کے دروازے پر جا کر بندہ وہاں منگتوں کی طرح، بھکاری کی طرح جھولی پھیلائے ہوئے وہاں پر بیٹھ رہا ہے. مولا تیرے گھر آیا ہوں، تجھے منانے کے لیے آیا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانا ہے، یہ مقصود اور مطلوب ہے بندے کا. اور وہاں سے انسان تیار ہو کر نکلتا ہے، بندہ خستہ ہو جاتا ہے، دل اس کا نرم ہو جاتا ہے. ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایو الناس احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ کون ہے؟ اس سوال کا جواب دیا کہ محبوب وہ بندہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ اعمال میں سے کیا چیز اللہ کو بہت پسند ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پسندیدہ اعمال میں سے یہ کہ آپ کسی کا کوئی کام کر دیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لیں. پھر فرمایا کہ بھوکھوں کو کھانا کھلائیں. پھر فرمایا کہ قرض داروں کا قرض ادا کر دیں. اور چوتھی چیز جو فرمائی وہ بڑی توجہ طلب ہے، فرمایا کہ کوئی حاجت مند ہو، ضرورت مند آ جائے، کسی کا کوئی کام ہو، آپ اس جائز کام کو کرانے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑے ہیں نا، کام کرانے کے لیے نکلے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کا، کسی بندے کی حاجت کو پورا کرنا، کسی کا کام اس کی وجہ سے اگر جائز کام ہوتا ہے اس کے لیے نکلنا،
مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے۔ اب ذرا سوچیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہو اور اس میں پورے مہینے کا کوئی اعتکاف کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ یہ پسند ہے کیا کہ کسی بندے کی حاجت پوری کی جائے، کسی کا بگڑا کام بن جائے۔ آج ہم حج کے لیے نکلتے ہیں، عمرے کے لیے نکلتے ہیں، اجر اور ثواب سمیٹنے کی نیت ہوتی ہے، گھر میں ارد گرد ہمارے قریبی بعیدی لوگ وہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ حج فرض ہے، فرض ادا کرنا ہے، اس میں کوئی کنسیشن نہیں، عمرے کے لیے بھی جائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے حقوق کو پامال کریں، لوگوں کے حقوق کو غصب کریں، یا حرام ہم کما رہے ہوں اور پھر اس کے بعد اس پیسے سے ہم ادھر جا رہے ہوں۔ لیکن اس کے برعکس کنسیپٹ کیا دیا جا رہا ہے کہ جہاں یہ فضیلت بیان کی کہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے ایک شخص، تو اللہ تعالیٰ اس میں اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں اس کی مسافت ڈال دیتا ہے، گویا یہ بندہ جہنم نہیں جائے گا، جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکے گی۔ 10 دن کے لیے کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے تو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب، لیکن پھر آگے بڑھ کر کہا کہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، کسی کا قرضہ اتار دینا، کسی کے کام آ جانا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا اور کسی کا بگڑا کام بنا دینا، اور اس کام پر تو میرے حبیب فرما رہے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ مسجد نبوی میں مہینہ بھر وہ اعتکاف کرے۔ یہ فلسفہ ہے، اور یاد رکھ لیں یہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ کفایہ کا درجہ رکھتا ہے کہ اگر ایک شخص بھی وہاں بیٹھ گیا ہے تو وہ اس ساری آبادی کی طرف سے، اس محلے کی طرف سے، اس کالونی کی طرف سے، اس قصبے کی طرف سے، اس چک کی طرف سے سب کے لیے کفایت کر جائے گا، کافی ہے۔ اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا، اب سارے گناہ گار ہیں، یعنی کوئی اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوا، اللہ کے گھر بیٹھا ہی نہیں ہے، اپنے آقا مولا مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کو، آقا کی ادا کو وہاں پر نبھایا ہی نہیں ہے۔ ایک زاویہ اور یہاں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کی یہ روٹین رہی، آخری سال تک، آخری رمضان المبارک جو تھا اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا۔ دیگر روایات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نقطہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک رمضان المبارک ایسا بھی تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کو سکپ فرما دیا، آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ یہ بڑی دلچسپ روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری عشرہ شروع ہونے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں اپنا خیمہ نصب کروایا۔ عام حالات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے تو ستون توبہ کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک لگایا جاتا تھا، جسے ستون ابو لبابہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جہاں ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب خیمہ لگایا گیا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے بھی مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خوبصورت سا خیمہ اپنے لیے مسجد نبوی میں نصب کروایا۔
جب میرا خیمہ لگا تو جناب حفصہ سلام اللہ علیہ، ام المومنین حفصہ سلام اللہ علیہ نے بھی ارادہ باندھ لیا کہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں گی، انہوں نے اپنا دوسرا خیمہ لگوا لیا۔ اب یہ ذرا دیکھیں کہ ازواج مطہرات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت، نیکی کی چاہت، اعتکاف کی چاہت کتنی تھی۔ مسجد نبوی میں 2 خیمے یہ لگ گئے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لگا ہوا تھا۔ یہ بات جناب زینب سلام اللہ علیہ کو معلوم ہوئی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اور ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ وہ اعتکاف بیٹھ رہی ہیں، تو ام المومنین زینب سلام اللہ علیہ انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں نے بھی مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگوا لیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے نماز کے لیے، تو دیکھا مسجد نبوی میں 4 خیمے لگے ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایسے ایسے جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، جناب حفصہ سلام اللہ علیہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کے خیمے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، ان خیموں کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کیا ہے، کیا یہ خیمے نیکی کے لیے لگوائے ہیں، کیا نیکی ہے یہ؟ تعجب کا اظہار فرمایا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند بھی نہ فرمایا، اور آپ نے وہ چاروں کے چاروں خیمے وہاں سے ہٹوا دیے۔ اس سال جب یہ خیمے ہٹوائے تو میرے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اعتکاف نہیں کیا۔ یہ ذہن نشین رکھیں، صحیح بخاری کی حدیث 2040، اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، بلکہ شوال میں آپ نے پھر اعتکاف کیا، گویا قضا کیا اعتکاف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہاں سے ایک بڑا گہرا نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عہد میں خواتین مسجد نبوی میں فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے جاتی تھیں، خواتین کے لیے بھی مسجد نبوی کے دروازے کھلے تھے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ ایک نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ امہات المومنین جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، وہ دیکھیں وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے آقا علیہ السلام سے اجازت مانگتی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ مگر جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ خیمے نصب کرا رہی ہیں، اور اگر سارے لوگ ہی اس طرح سے خیمے نصب کرائیں گے تو جگہ تنگ پڑ جائے گی، تو آقا علیہ السلام نے اسے ناپسند کیا۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام سفر میں تھے تو آپ کا اعتکاف رہ گیا۔ نیکسٹ ایئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن آقا علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔ یہاں ایک اور نقطہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ کہ بعض صحابہ نے 7 دن بھی اعتکاف کیا ہے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے، ابن خزیمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 7 درمیانی راتوں میں انہوں نے اعتکاف کیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم رمضان کی آخری 7 تاک راتوں میں اعتکاف کرو۔ اچھا، ایک اور حدیث وہ بڑی دلچسپ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہیں جناب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کا گھر بڑا دور تھا، آبادی سے ہٹ کر تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تو مسلسل اعتکاف نہیں کر سکتا، لیکن میں شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی ڈیٹ بتا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر، یہ ذہن میں رکھیں، خصوصی طور پر جناب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ 23ویں شب آ جائیں، یہاں اعتکاف کر لیں۔ تو ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ میرے بابا جان وہاں گئے، عصر کے بعد وہاں پہنچے، مغرب سے پہلے۔ اس وقت انہوں نے اعتکاف کی نیت کی، شب بھر مسجد نبوی میں رہے، معتکف رہے، اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی سواری پر سوار ہو کر واپس گھر تشریف لے گئے۔ تو دین میں بڑی وسعت ہے، دین میں بڑی وسعت ہے۔ اور شروع میں نے جو حدیث شیئر کی کہ ایک دن کا بھی اگر اعتکاف کسی نے دل و جان سے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے مکھڑے کا طالب بن کر مسجد میں بیٹھ کر کیا ہے، تو اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ڈال دی جاتی ہیں، جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے وہ بندہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں جو خاص نقطہ ہے معتکف کے لیے، وہ تربیت کا نقطہ، اسے ذہن نشین رکھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ عبادت کے لیے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے صحابہ جاتے تھے، صحابیات جاتی تھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھیں گے، دیکھیں گے عبادت کیسے کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں گائیڈ لائن دیں گے، دین سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ آج ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ختم ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں شاید چپ رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، اور وہاں بس تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر نہیں۔ سب سے بڑی چیز آپ قرآن فہمی، وہاں پر سیرت نبوی اسے سیکھیں، تربیت اچھے نیک صالح لوگ جو ہوں ان کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ وہاں سے کچھ آپ پک کر کے اٹھیں۔ دوسرا یہ کہ شب قدر کی تلاش میں بیٹھیں تاک راتوں میں۔ اور یہاں کہ اس میں وسعت کتنی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں میں گھر میں ہوتی تھی، رسول اللہ مسجد میں اعتکاف میں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے بال دھلوانے ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنے سر کو حجرے کے اندر کر دیتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا حجرہ بالکل مسجد نبوی کے متصل تھا، وہیں اسی دروازے سے حضور مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ یہ وہ حجرہ ہے جہاں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ گنبد خضرا جہاں بنا ہوا ہے، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے حجرہ مبارک پر بنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں حجرے میں داخل نہیں ہوتے تھے، مگر آقا علیہ السلام اپنے سر کو حجرے میں داخل فرما دیتے تھے۔ رہتے کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں۔ اور میں آقا علیہ السلام کے سر کو دھو دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ میں آقا علیہ السلام کے گیسوئے مبارک میں کنگھی لگایا کرتی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کتنی وسعت ہے، دین ہمارا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، عبادت بندگی کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، تربیت پانے کے لیے کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا مقبول اعتکاف ہمیں عطا فرمائے جو ہمیں جہنم سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔